यसु मसीह नासरी के जलाली पर फजल नाम में मौजूदा टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। खुदा आपको बरकत दे। आए मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और दुआ करते हैं कि खुदा पाक रूह हमें सिखाए, हम सीखें और बरकत हासिल करें। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। कादिर मुतले खुदा मसीह यसु में आसमानी बाप, बड़े अदब से आपकी बारगाह में झुककर आपको सीधा करते इस खूबसूरत वक्त में जो आपने हमें दिया कि हम आपके कलाम को सुने, सीखें और बरकत पाएँ। बेशक खुदावन मैं अपने आप को आपके ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह आप जो बेहतरीन उस्ताद हैं, आप हमें सिखाएं ताकि हम दूसरों तक आपके कलाम को पहुँचाएँ और खुदावन सुनने वाले, देखने वाले अपना अपना मौजज़ा हासिल करें और तेरे लोग बरकत को रिसीव करके तेरी शुक्रगुजारी करें। खुदावन मीडिया कवरेज टीम को तेरे हाथ में देता हूँ और बेशक इन बच्चों के साथ हो। तेरा आसमान खुला रहे पाकरू, आप सिखाएं और हम सीखें और बरकत पाएँ यीशु मसीह के नाम में आमीन। आए व्यूअर्स मेरे साथ खुदा का कलाम पाक मुक़द्दस लूका की अंजील और उसका 18वां बाब, उसकी 35वीं आयत से आज हम सीखते हैं। तो खुदा के कलाम पाक में लिखा है, जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चलाकर कहा, ऐ यीशु इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि इब्न दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा, ऐ खुदावन ये कि मैं भीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, भीना हो जा, तेरी ईमान ने तुझे अच्छा किया। उसी दम भीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना चाहना हम सब के लिए वाई से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत मौजज़े के लिए जो खुदा ने किया। यहाँ पर आप कई बार इसी तल्लुक़ से सीख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अंधे के उस वक़्त एटीट्यूड में जो खूबियाँ थी मैं उनको रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये अंधा है, राह के किनारे बैठा भीख मांगता है। यरीहो शहर है और ये वो रास्ता है जहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं और खुदा यीशु मसीह भी और बड़ी भीड़ उसी रास्ते से गुजर रही है। पहली जो खूबी इसके अंदर से नज़र आती है वो ये है कि जब उसने भीड़ की आवाज़ सुनी और लोगों से सवाल किया कि क्या है, ये क्या हो रहा है, और किसी ने उससे कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। पहली बार उसका स्टार्ट, उसका आगाज़ कि बेशक आंखों से देख नहीं सकता था लेकिन उसकी समात बड़ी अच्छी थी। अब भीड़ कुछ फ़र्क है, शोर फ़र्क है, पहले की तरह नहीं। अंधे ने जज किया। वक़्त को जज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जज ना करता तो फिर सवाल भी ना करता। समझना बहुत ज़रूरी है, इंसान के अंदर समझ का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात उसने जज किया कि आज ये क्या है, तब्दीली कैसी है, शोर कैसा है। क्योंकि पहले भी वो उसी रास्ते पर भीख मांगता था लेकिन ये आज फ़र्क था और किसी ने कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। दूसरी बात जो इसमें पाई जाती है, जब उसके कानों में ये बात पहुंची कि यीशु नासरी जा रहा है तो उसका कामिल ईमान था। कामिल ईमान था कि यीशु नासरी ही वो है जो मुझे आंखें दे सकता है, आंखें दे सकता है। ये वो है जो मौजज़ा कर सकता है, ये वो है जो मुझे बेनाई दे सकता है। इसका पुख्ता ईमान था कि यीशु नासरी खुदा का बेटा मुझे आंखें देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह के ऊपर इसका पुख्ता ईमान था। ये ऐसा कर सकता है
اس وقت تک شفا نہیں ہوتی جب تک انسان کا یہ ایمان نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اس اندھے کا ایمان تھا کہ یہ ایسا کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ یہ مجھے آنکھیں دے سکتا ہے. اس کے اندر پختہ ایمان تھا کہ یہ مجھے آنکھیں دے رہا ہے، دے سکتا ہے. اور انہوں نے اسے خبر دی کہ یسوع ناصری جا رہا ہے. اس کا ایمان تھا. اور تیسری بات جو اس میں پائی جاتی ہے کہ جب اسے پتہ چلا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے اس نے چلا کر کہا اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس کا چلانا جو ہے یہ ہونٹوں تک نہیں، گلے تک نہیں، بلکہ اس کا چلانا جو ہے یہ اندر سے نکل رہا ہے. آج دعائیں ہوتی ہیں، معجزے نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں ہم چلاتے ہیں لیکن معجزے نہیں ہوتے، برکت نہیں ملتی. کیوں؟ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، یا اس کا کان بھاری نہیں جو سن نہ سکے. چلانے پکارنے میں فرق ہے، لیکن اس کا چلانا میں محسوس کرتا ہوں یہ سینہ چیر رہا ہے. یہ وہ ہے جو عرصہ دراز سے، روشنی سے، آنکھوں سے محروم ہے. اور جب اسے پتہ چل گیا کہ یسوع ناصری ہے تو اس نے چلانا اور چلایا اس قدر کہ اس کی پکار خدا کے حضور پہنچی. اور بائبل کہتی ہے اس نے چلانا شروع کر دیا. چلا کیا رہا تھا کہ مجھ پر رحم کر. رحم جو ہے آپ اسے خرید نہیں سکتے، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے. رحم کی کوئی قیمت نہیں، رحم خریدا نہیں جاتا. یہ کرنے والے کے اندر سے ترس کو پیدا کرتا ہے. اس کے چلانے میں اتنے درد تھی، اتنا ٹوٹا تھا، اندر سے چلا رہا تھا کہ جو دینے والا ہے خدا کا بیٹا وہ ٹھہر کے. اور آپ غور کریں یہ چلاتا رہا کہ یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر. اس کا چلانا زبردست چلانا ہے. آج جب اس طرح کی دعائیں ہوتی ہیں تو گھروں میں معجزے ہوتے ہیں. اور پھر بائبل کہتی ہے جو چوتھی بات اس میں پائی جاتی ہے، پھر بائبل کہتی ہے کہ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے ڈانٹنے لگے کہ چپ رہے. اس کی دعا دبی نہیں. ہمارے کانوں میں بڑے شور ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں بڑے شور ہیں. ہماری روحانیت دب جاتی ہے، ہماری دعائیں دب جاتی ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے جب انہوں نے ڈانٹا کہ چپ رہے، اندھا اور بھی چلایا، اور بھی چلایا. ہو سکتا ہے آپ کی بیماری آپ کو دبانے کی کوشش کرے، آپ کا معاشرہ آپ کو دبانے کی کوشش کرے، آپ کے خیالات آپ کو دبانے کی کوشش کرے کہ آپ چپ ہو جائیں. آپ کی بے اعتقادی آپ کو دبانے کی کوشش کرے کہ چھوڑ دے کچھ نہیں ہونے والا. لیکن نہیں، آپ اس ایمان سے چلائیں، پکاریں کہ ہونے والا ہے، کیونکہ جس کے حضور میں چلا رہا ہوں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور بائبل کہتی ہے اندھے نے چلایا کہ مجھ پر رحم کر. پھر اگلا پوائنٹ ہے، بائبل کہتی ہے کہ یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ. پھر یہ بات ہے، دعا کا جواب کا وقت آ گیا. کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ. آمین. اور بائبل کہتی ہے اس نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ. اور جب وہ نزدیک آیا تو اس نے اس سے یہ پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. یہ اپنے تھاٹ سے ہٹا نہیں. اس کی دعا بکھری نہیں. اسے پتہ ہے جو میں مانگ رہا ہوں. یہ اپنے مقصد کو بھول نہیں گیا. کبھی کبھی صبح کی دعا میں کچھ ہمارا مقصد فرق ہوتا ہے، پل بھر میں فرق ہوتا ہے، لیکن اس کی دعا کا مقصد، بائبل کہتے ہیں یسوع مسیح نے پوچھا میں تیرے لیے کیا کروں. اس نے اپنا مقصد بتایا اور اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں بینا ہو جاؤں. خوبصورت ہے. جو آپ دعا مانگتے ہیں اسے مانگتے رہیں. یہ میرا کام ہے، یہ میری پرابلم ہے، یہ میری پریشانی ہے. اے زندہ خدا ایسا کر دے. یہ ہے کھلے الفاظ میں، باشگافی الفاظ میں رکھیں. یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. اے میرے خدا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا میں چاہتا ہوں بینا ہو جاؤں. اور پھر یسوع نے اس سے کہا جا تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا. آمین. دیکھیں اس کے اندر کا ایمان. وہ جو پہلی بات میں نے کہی
کہ اس کا ایمان کیا تھا کہ یہ وہ ہے جو مجھے آنکھیں دے سکتا ہے، اس لیے وہ چلاتا رہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بینا ہو جا، میں تجھے شفا دیتا ہوں، لیکن کیونکہ تیرا ایمان ایسا ہے، تیرا ایمان میرے اوپر ایسا ہے۔ اور اندھے کا ایمان یہ تھا کہ یہ مجھے آنکھیں دے سکتا ہے، یہ خدا کا بیٹا یہ سب کچھ کر سکتا ہے، مجھے آنکھیں دے سکتا ہے، یہ وہ اس کا ایمان تھا اندھے کا۔ اور اسی ایمان کی وجہ سے خدا یسوع مسیح دل کو جانتے ہیں، اور اسی ایمان کی وجہ سے یسوع مسیح نے کہا کہ جا بھی نہ ہو جا، کیونکہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اور بائبل کہتی ہے پھر معجزہ ہو گیا، آمین، اسی دم معجزہ ہوا۔ اور بائبل کہتی ہے وہ اسی دم بینا ہو گیا، اور اگلی بات سنو اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ خدا کی تمجید کرنے لگا۔ یہ بڑا خوبصورت نقشہ اس نے دیا، وہ شکر گزاری سے بھر گیا، جو اس کی زندگی میں معجزہ ہوا، جو برکت آئی وہ شکر گزاری سے بھر گیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہو گیا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم برکت کے لیے دعا تو کرتے ہیں، جب مل جاتی ہے تو کیا اپنے خدا کے پیچھے جاتے ہیں کہ برکت مل گئی، خدا کسی اور راستے اور ہم کسی اور راستے۔ بائبل کہتی ہے یہ اندھا اس کے پیچھے ہو لیا، جس نے اسے آنکھیں دی اس کے پیچھے گیا، جس نے اسے شفا دی اس کے پیچھے گیا، جس نے اس کو روشنی بخشی اسی کے پیچھے گیا۔ آج لوگوں کی آنکھیں تو کھل جاتی ہیں، لیکن جو آنکھیں کھولتا ہے اس کی بجائے دوسروں کو، دنیا کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی سوچنے کی بات ہے، جو آپ کو برکت دیتا ہے اس کے پیچھے جائیں، جو آپ کو زندگی دیتا ہے اس کے پیچھے جائیں، جو آپ کو شفا دیتا ہے اس کے پیچھے جائیں۔ اس کا نام یسوع مسیح ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے سب لوگوں نے دے کر خدا کی تمجید کی۔ پھر آپ کی برکت لوگوں کے ساتھ مل کر خدا کی تمجید کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور جب لوگوں نے معجزہ دیکھا تو لوگ بھی خدا کی حمد کرنے لگے۔ او پریز گاڈ، زبردست۔ اس معجزے سے ہم نے سیکھا، کئی پوائنٹس ہیں جو ہم نے سیکھے کہ یہ کیا کرتا ہے، اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہمارا ایمان یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا معجزے تو کرتا ہے لیکن ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، ہم اس طریقے سے دل لگا کر بیٹھتے نہیں۔ جو دل لگا کر بیٹھتے ہیں وہ خدا سے برکت پاتے ہیں، وہ خدا کے سے معجزہ پاتے ہیں۔ اس نے بیماری کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، ہاں بھائی خدا معجزہ تو کر سکتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کیا کہ جب پتہ چلا کہ یسوع مسیح جا رہا ہے تو اس نے وقت کو ضائع نہیں کیا، وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے کہا آج میں معجزہ لوں گا۔ آپ بھی جب دعا کریں تو آج ہی ہونے والا ہے، آمین، کیونکہ اس کے حضور کوئی کمی نہیں کہ آج میرے پاس ہے کوئی نہیں کل دے دوں گا، نہیں، اس کے پاس ایوری ٹائم سب کچھ ہوتا ہے۔ جو آپ مانگے لیکن اس نیت سے مانگے۔ اور خدا کا بندہ یعقوب کہتے ہیں تم مانگتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگتے ہو۔ خدا دلوں کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، کیا نفاست ہے اس کی نیت کی، کیا خوبی ہے مانگنے میں، کیا زور ہے دعا میں، کیا دل جمی کے ساتھ مانگ رہا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہا، اور اس نے برکت پائی۔ یقیناً جب ہم بھی اس اندھے کی طرح کا ایٹیٹیوڈ ہم اسی طرح کے کریں گے تو یقیناً ہم بھی معجزہ حاصل کریں گے۔ خدا ہم آپ کو برکت دے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر دعا مانگے تاکہ آج ہم معجزہ حاصل کریں، اپنی برکت کو حاصل کریں جو کئی سالوں سے رکی ہے، جو عرصہ دراز سے معجزہ زندگی میں نہیں ہوا، وہ آج مانگے۔ اے قادر مطلق خدا، سر چشمِ اعجاز، معجزات کے خدا، ہم آپ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے خوبصورتی سے سیکھا کہ جب اندھے کو یہ خبر پہنچی کہ یسوع ناصر جا رہا ہے تو اندھا اس زور سے چلایا کہ اس نے اپنا معجزہ حاصل کیا۔ اے پاک خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے جتنے معجزہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، میں نہیں جانتا ان کی کیا پرابلم ہے، ان کی کیا مجبوریاں ہیں، ان کی کیا پریشانی ہیں، ان کی کیا تکالیف ہیں، لیکن آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ منت کرتے ہیں خدا ان کے ایمان کی طرح ان کا چلانا سننا، ان کے ایمان کو دیکھ خدا، اور ان کی زندگی میں معجزہ کرنا۔ بے اولاد پائیں یسوع مسیح کے نام میں، اور روگیوں کے روگ مٹ جائیں یسوع مسیح کے نام میں، بیمار شفا پائیں یسوع مسیح کے نام میں، پستی میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کو پراسپرٹی ملے یسوع مسیح کے نام میں، یہ سرفرازی اور سربلندی کی زندگی گزاریں، اور خدا ہم تیری شکر گزاری کریں۔ اس وقت
खुदाम हर किस्म का कैंसर जाता रहे यीशु मसीह के नाम में, दिमाग की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, हड्डियों की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, स्टमक की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, लंग्स की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, स्किन की बीमारियां जाती रही यीशु मसीह के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम जाती रही यीशु मसीह के नाम में, जादूगर की लगाई हुई लानतें जाती रही यीशु मसीह के नाम में। खुदा पाक तेरी हजूरी तेरे लोगों पर ठहरे और तेरे लोग मौजज़ा हासिल करें। रहम अंतरियों की बीमारियां चाहें, जिगर की बीमारियां चाहें, हेपेटाइटिस सी बी चाहे डी भी चाहिए, ब्लड की बीमारियां चाहें, स्किन की बीमारियां चाहें और हड्डियों की बीमारियां चाहें, खुदा पट्ठों नसों की बीमारियां चाहें, जितनी बीमारियां हैं तू जानता है। जिस ईमान से तेरे लोग दुआ कर रहे हैं इनको बरकत देना, प्यारे वतन मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना और खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे, तेरी अंजील की खिदमत कर सके मसीह यीशु के नाम में। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारा रोज़ की रोटी आज हमें, उमर जैसे हम अपने कर्जदारों को मुँह माफ़ करते तू भी कर्ज माफ़, और हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफ़ात तो शाकर आपसे लेकर हमेशा हम सब मसीहों बरगज़िदों हज़रत जमाए देखने वाले तमाम व्यूवर्स और खुद मुकासिन के साथ होते रहे। खुदा बाप बेटे और कुदस के नाम में। मेरे असीज़ों, हमने सीखा इस मौजज़े के वसीला से किस तरह बंदा चलाया, उसने अपना मौजज़ा हासिल किया। आपने मौजज़ा टेलीविज़न पे ये कलाम सुना है और बराए करम आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ बाइबल को सीखें और ये कलाम दूसरों तक पहुँचे। खुदा आपको बरकत दे। सब गल्लां कोलों चंगियां